بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے انسان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے شیطان، یہ ہے انسان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے شیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حریم شاہ کا سوال تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ تو مولوی صاحب خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں نے فلاں مدرسے سے عربی فاضل کیا، فلاں مدرسے سے درس نظامی کیا، فلاں مدرسے سے دورہ حدیث کیا۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ تو خود ہی اس کا جواب حریم شاہ دیتی ہے کہ سب سے زیادہ علم ابلیس کے پاس تھا، لیکن وہ سنبھال نہ سکا اور کھوتا بن گیا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حریم شاہ کے الفاظ ہیں، مفتی عبدالقوی کے حوالے سے۔ پیارے دوستو، بہت ہی اہم معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور دوست احباب تک شیئر بھی کیجیے گا۔ پیارے ساتھیو، مفتی عبدالقوی کہ جس کا بہت ہی زیادہ ٹرینڈ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک عالم دین، ایک مفتی جو کہ چند عرصہ پہلے رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا، اللہ نے اس کو بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا تھا، لیکن کافی عرصہ پہلے اس کا تعلقات قندیل بلوچ کے ساتھ نکلے، آخر اس کے بعد اس کا قتل ہو گیا، اور آج کل اس کے بہت ہی زیادہ تعلقات حریم شاہ کے ساتھ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک عالم دین ایک غیر محرم عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو طرح طرح کے سوال کر رہا ہے، اور وہ طرح طرح کو اس کو کبھی کھوتا کہہ رہی ہے، کبھی اس کو گدھا کہہ رہی ہے، کبھی اس کو ابلیس کہہ رہی ہے۔ دیکھیے، کبھی اس کو ابلیس کہہ رہی ہے، کبھی اس کو کھوتا کہہ رہی ہے، کبھی اس کو گدھا کہہ رہی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، یہ میں اپنے سے باتیں نہیں کر رہا، بلکہ یہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لاسٹ ویک میں بہت اہم آپ کو بات بتاؤں گا مفتی عبدالقوی کے حوالے سے کہ آخر کیا وجہ ہے، کس طرح اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، ضرور اس کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، کبھی بھی اسکائپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ پیارے دوستو، اسلام ایک ایسی چیز ہے، دین ایک ایسا چیز ہے کہ جس کے اندر سما جاتا ہے، اس کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، جس طرح ابلیس گمراہ ہو گیا۔ دیکھیے، ابلیس کے پاس کتنا علم تھا، اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہوا تھا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے اس کے گلے میں لعنتوں کا توپ ڈال دیا۔ پیارے دوستو، اگر دین کو بندہ سمجھے، اگر دین پر عمل کرے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے مفتی عبدالقوی کا ٹرینڈ چل رہا۔ پیارے دوستو، آخر کیا وجہ ہے؟ ابھی دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اور وہ آرام سے اس کا تھپڑ، کوئی اس نے بات نہیں کی۔ دیکھیے، وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی ٹانگیں قبر کے اندر پہنچی ہوئی ہیں۔ ابھی اس کو چاہیے تھا دین کو پھیلاتا، تبلیغ کرتا، اللہ کے دین کو پھیلاتا۔ اللہ نے جو اس کو دین دیا ہوا ہے اس کے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے جب یہ رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، کبھی یہ چائنی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، کبھی امریکن لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے۔ یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مولوی ہے، انسان ہے یا شیطان ہے؟ آپ نے خود اس کا فیصلہ کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے کہ کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ پیارے دوستو، ساری کی ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، اس کی ساری کہانیاں بڑی ترتیب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، چند ہی دنوں پہلے میں نے اس کا چائنی لڑکی کے ساتھ ڈانس دیکھا، مفتی عبدالقوی صاحب کا میں نے ڈانس دیکھا، اور ابھی میں نے کل دیکھا ہے کہ اس کو حریم شاہ نے منہ کے اوپر اس کے تھپڑ مارا ہے، اور اس کو ابلیس کہا، اس کو گدھا کہا، اس کو سور کہا، یعنی کہ بہت سارے اس کے نام، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ ایک مفتی ہے جس کے سینے میں حدیثیں ہیں، جس کے سینے میں قرآن ہے، کتنا علم اس نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اتنی جہالت اس کے قریب آ گئی ہے کہ لڑکی، ایک پینٹ شرٹ لڑکی، ایک ماڈرن لڑکی، ایک بدتمیز، ایک بد اخلاق لڑکی، اس کو تھپڑ مار رہی ہے، اس کے منہ پر تھپڑ اس نے مارا، اس کی ٹوپی اتار کے پھینک دی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی غلط باتیں ہیں، یہ بہت ہی استغفر اللہ، یہ سمجھ لے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔
سمجھ لیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا ذلیل ہو رہا ہے؟ بعض لوگ اس کو تھپڑ مارتے ہیں، کافی لوگ اس کی بےزتی بھی کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، بہت ساری اس کی لوگ بےزتی کر رہے ہیں۔ آئیے اب سماعت کیجئے کہ کیا وجہ ہے یہ اس طرح اس ذلیل ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے اہم اور سب سے مین اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب بندہ دین سے بے دور ہو جاتا ہے، دین سے بے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے مقدروں میں جہالت لکھ دیتا ہے۔ ابلیس نے بھی بہت سارا پڑھا تھا، یہ حریم شاہ کے الفاظ ہیں۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، شیطان کے پاس بھی تھا، تو حریم شاہ کہہ رہی ہے کہ کھوتے نہ بنو ابلیس کی طرح، شیطان نہ بنو ابلیس کی طرح۔ ابھی دیکھیے یہی وجہ ہے، اس نے علم پڑھا لیکن وہ سنبھال نہ سکا، جو اس کا کام تھا، جو اس نے کرنا تھا، اللہ نے جس کے لیے اس کو علم دیا تھا، لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ لڑکیوں سے تھپڑ کھا رہا ہے، لڑکیوں سے ذلیل ہو رہا ہے، پورا زمانہ اس کی رسوائی کو دیکھ رہا ہے۔ پیارے ساتھیو، اس کا سب سے بہترین کام یہ تھا کہ ایسی لڑکیوں سے دور رہے۔ اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں۔ پیارے ساتھیو، یہ وقت جو ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں چلا جا چکا ہے، اس کی زبان کو فالج ہو گیا ہے، لیکن دیکھیں کتنی ماڈرن لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو اور زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کرے گا؟ آئے دین کی بات کرے، دین کو پھیلائے، جو اس کا مین کام تھا اس کو چھوڑ کر وہ کس طرح کے کام کر رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب بندہ اپنی اصل کو چھوڑ کر نقل کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کہ پھر کہنے والے نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ہے انسان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے شیطان۔ یہی آج کی معلومات تھی۔ پیارے دوستو، ایک عالم دین اس کو چاہیے دین کا کام کرے۔ جب وہ دین کا کام کرے گا، اس عارضی زندگی میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے اس عارضی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فقط جو صحیح زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اسی کے لیے ہم نے اس زندگی کے اندر کمانا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، جس طرح مفتی عبدالقوی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، ایسی زندگی سے بچائے اور ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو پیارے ساتھیو، اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور تمام دوست احباب تک شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔